جو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جمہوریت جو جلوت میں نہیں ملتے تھے وہ خلوت میں اب مل رہے ہیں، اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ شاید ڈیموکریسی کے لیے آپ ساتھ مل بیٹھے تو میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے. اگین پھر لوگ بڑے شان ہو گئے. اب ذرا میں بیماری والے اس پہ آ جاتے ہیں. ذرا اعتزاز احسن صاحب جی، اب ذرا پہلے بلکہ پیپلز پارٹی کا موقع خورشید شاہ صاحب جو فرما رہے ہیں کہ اگر کچھ ہوا نواز شریف صاحب کو تو اس کا قاتل کون ہوگا، ذرا خورشید شاہ صاحب نے کیا فرمایا یہ ذرا دکھائیں. ایک بات میری یاد رکھ لے عمران خان اس کی پارٹی، اگر اس ملک کے سیاستدان کو ان کی نالائکی کی وجہ سے میاں نواز شریف کو نقصان ہوا تو وہ اس کے قتل میں اس کو قتل سمجھا جائے گا. اس میں عمران خان اور اس کے ساتھی مکمل انوالو ہوں گے اور وہ اس سے بچ نہیں سکیں گے. خورشید شاہ صاحب کو کتنا بغیر ملے بغیر رپورٹس پڑھے انہیں کتنا یقین ہے کہ نواز شریف صاحب کی بیماری کتنی سنجیدہ ہے، اور خدا نہ خواستہ انہوں نے اس کو اس نہج پہ بھی پہنچا دیا ہے جس کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا. اب اعتزاز احسن صاحب ان کی کیا سوچ ہے ذرا وہ سنوائیں، یعنی خورشید شاہ صاحب کیا فرما رہے ہیں اور اعتزاز احسن صاحب کیا فرما رہے ہیں. میاں محمد نواز شریف وہ حوصلہ ہار رہا ہے اور حوصلہ ہار چکا ہے، اور کسی صورت وہ تدبیر بنانا چاہتے ہیں کہ وہ ان کو لندن میں علاج کے لیے بھیجا جائے. اب وہ مجرم ہے، ملزم ہی نہیں ہے صرف. پر میاں صاحب کہتے ہیں کہ میں بیمار بھی ہوں، خاندان والے کہتے ہیں کہ شدید بیمار ہیں، ان کی پارٹی والے کہتے ہیں کہ ان کو روز دل کے دورے پڑ رہے ہیں، اور لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی اسپتال میں جانا نہیں. جس قسم کے یہ حربے کر رہے ہیں اور جس قسم کی یہ ان کی پارٹی کر رہی ہے کہ وہ جناب بڑی تکلیف میں ہیں، بہت کچھ ہے، اور مطلب پریشر میں لا کے لاڈلے کی طرح منوانا چاہتے ہیں کہ جی مجھے لندن ہی بھیجیں تو میرا علاج ہوگا، اور یہ سیاست اس پہ بھی کر رہے ہیں. یہ تو کرتے یہ ہیں، انہوں نے تو یہ وسیلہ بنا لیا ہے. حکومت پنجاب میں شہباز شریف کی اور حکومت نواز شریف کی اتنی بدعنوانیاں ان کی تھیں، اتنی ان کی بری کارکردگی تھی کہ آج ان کو کوئی ہسپتال نہیں مل رہا جس ہسپتال میں شہباز شریف کا یا نواز شریف کا علاج ہو سکے. اس پنجاب پہ 30 سال حکومت کرنے کے بعد. رائٹ جی، بریگیڈیئر صاحب پیپلز پارٹی پہلے آپس میں بیٹھ کے گھر میں طے تو کر لے کہ ہم نے سیاست کرنی ہے نواز شریف صاحب کی بیماری کے اوپر، یا واقعی نواز شریف صاحب بیمار ان کی نظر میں لگ رہے ہیں، کیونکہ ایک کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت بیمار ہیں، دوسرے کہہ رہے ہیں کہ سیاست کر رہے ہیں. دیکھیں یہ بہت ہی ریگریٹفل اور بہت افسوس کی بات ہے کہ جس طریقے سے ملک کی کرپشن کی گئی ہے، لوٹا گیا ملک کو، اور پھر اس کے بعد کیونکہ کامن انٹرسٹ ہے اس لیے آپ یہ تھریٹ کر رہے ہیں، وہ بھی عمران خان کی حکومت کو جو کہ آئی ہی کرپشن ایلیمنیٹ کرنے کے لیے. واحد گورنمنٹ تھی جس نے یہ کہا تھا مینیفیسٹو میں کہ ہم کرپشن ختم کریں گے، لیکن ابھی تک وہ اقدامات نظر نہیں آئے جو ہونے چاہیے. دیکھیں اس ملک میں 2000 ارب روپیہ ایک سال میں کرپشن کی نظر ہوتا ہے، اینڈ وی آر ویری، یہ نیب کی بھی رپورٹ ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی بھی رپورٹ ہے. اس میں سے 1000 روپیہ تو چلا جاتا ہے ایف پی آر میں چوری ہوتے ہیں، جو کسٹم میں آپ کے کسٹم انسپیکٹر کے گھر کراچی میں دیکھیں، اور سب اٹ از اے کولیکٹیو ایفرٹ. پھر اس کے بعد 500 ارب روپیہ آپ کا اسٹیٹ کارپوریشن، ایم پی آئی اے، ریلوے، او جی ڈی سی، سون سا کوئی ایم ڈیز ان کے ہم نے ابھی تک چینج بھی نہیں کیے ہیں، جو کہ ہمیں کرنے چاہیے. میرٹ پر لے کر آئیں تاکہ وہ آپ کو رزلٹ بھی دیں، ڈیلیور بھی کریں، اور آپ کی یہ پیسہ بھی بچ جائے. اب ایشو یہ ہے کہ اس سٹیج میں پھر نیب کا مجھے ابھی تک آئی بین ڈائریکٹر فائنینشیل کرائم نیب میں، نیب کا کام یہ ہے سب سے پہلے ٹو اسیس کہ کرپشن کتنی کی گئی ہے، جو کہ ابھی تک کسی کیس پہ نہیں کی ہے. میری یہ بڑی ریکویسٹ ہے چیئرمین نیب سے کہ آپ اپنے ڈی جیز کو بتائیں کہ جو انہوں نے کرپشن کی ہے، چاہے وہ آپ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس ہیں جہاں کے ہیں، کہ کتنا پیسہ انہوں نے کرپشن سے لوٹا ہے. دے آر لیونگ بیونڈ مینز ہیں، ایک ایسٹ پرفارما دیا جاتا ہے. فار انسٹنس انہوں نے 4 ارب روپے کی کرپشن کی ہے. ہی شوڈ بی آسکڈ ٹو پے دیٹ منی اینڈ دیٹ ہیز ٹو بی ریکورڈ فرام ہم، اینڈ دین یہ پلی بارگین ہو جائے گی. ہی از آؤٹ آف پالیٹکس. ہماری طرف سے دنیا میں کہیں چلے جائیں، ایز لانگ ایز ہی ریٹرن دا منی، جو کہ ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہی کراچی میں سندھ میں ہو رہا ہے، یہی شہباز شریف کے ساتھ، اور فواد حسن فواد کو ریفرنس بنا دیں گے. واٹ از دا پرپز؟ 15 سال کیس چلے گا، بیل لے کے بیٹھے رہیں گے، مدد سے دے ول بی ڈوئنگ پالیٹکس آلسو، اور کچھ پرابلم نہیں ہوگی. ایک تو ہمیں یہ بڑا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، یہ عمران خان کی گورنمنٹ کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. اور پھر اس کے بعد ویک آپ کی پروسیکیوشن ہے.
آپ کے سارے ہارے کی بیل ہو جاتی ہے, کبھی کسی کو چھوڑ دیا جاتا ہے. مینس کہ ان کے جو لائرز ہیں وہ خواجہ حارث دے آر نون, ان کے ساتھ 10 کی ایک ریسرچ ٹیم ہوتی ہے. بالکل. ہمارے لائر, ایک ینگ لائر 1 لاکھ کی سیلری پہ ہوتا ہے. ہی از ناٹ اے کانفیڈنٹ, ہی ڈزنٹ نو مچ اباؤٹ اٹ کہ کیسے اس کو لے کے چلنا ہے, کیا پروسیکیوشن چاہیے, ریسرچ اس نے کی نہیں ہوتی. جب کہتے ہیں پیسے کتنے ہیں, کہیں گے جی آپ گوگل پہ دیکھ لیں. آئی مین یہ چیزیں ہمیں ان ہاؤس ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. دین وی کین ڈو سم تھنگ. جیسے کہ آپ کے سامنے ولی عہد نے سعودی عرب میں پیسے ریکور کیا نا, چاہے وہاں پر کنگڈم ہے, یہاں پر 105 ارب ڈالر ریکور کیے ہیں سر, اپنے کزن سے شروع کیا ہے, سب کو اٹھا کے بند کر دیا ریٹس کارلٹن ہوٹل میں. So this is the answer, this is the recipe. چلیں آپ کم از کم جب پکڑتے ہیں اتنی سختی تو کریں کہ آپ ان سے پیسہ تو ریکور کریں. The more you are rich, the more you are covered, the more کی بات کر رہے ہیں صاحب, سختی کی بات کر رہے ہیں. یہ ایک تو کرپشن کرتے ہیں, پھر اس پورے نظام پر آتے ہیں, پھپتیاں کستے ہیں, تمسخر اڑاتے ہیں, ٹھٹھے بازی کرتے ہیں اس پورے نظام کی, مظلومیت کا سہارا لیتے ہیں, شہادتوں کا کارڈ کھیلتے ہیں, پتہ نہیں کہاں کہاں پہ سیاست کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آتے ہیں. زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری دونوں کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کہتے رہے ہیں, ہم بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. بلاول بھٹو زرداری صاحب کو آج بہت افسوس ہو رہا ہے کہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم کس حالت میں ہے. بلاول صاحب کیا فرما رہے ہیں, دکھائیں ذرا. مجھے کافی دکھ ہو رہا تھا کہ ایک آدمی جو کہ اس ملک کا 3 بار وزیر اعظم رہا ہے, آج کوٹ لکھپت جیل میں سزا بھگت رہا ہے. اب بلاول صاحب کے والد آصف علی زرداری صاحب نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے, اور نواز شریف صاحب کو جیل میں پہنچانے میں زرداری صاحب کا, ان کے والد کا کیا کردار ہے, وہ ذرا دیکھیں. اب اس کو نکالنا پڑے گا, لڑنا پڑے گا, اس کو چھوڑیں گے نہیں. اب اگر ہم نے میاں کو چھوڑ دیا تو شاید اللہ بھی ہمیں معاف نہ کرے. قومی چور ہے, یہ عوام کا چور ہے, غریبوں کا چور ہے, مزدوروں کا چور ہے, یہ ہاریوں کا چور ہے. اس نے ہاریوں کا حق کھایا ہے, اس نے عوام کا حق کھایا ہے, اور ہم ایسے درندے کو برداشت نہیں کر سکتے. کاکڑ صاحب, ہم تو دکھائیں گے, ہم تو دکھائیں گے, ہم تو انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی نہیں کرتے. درندہ کہہ رہے ہیں آپ اس کو, چور کہہ رہے ہیں آپ اس کو, آپ اسے کہیں گے اس کو نکالیں گے. آج آپ کا بیٹا کہہ رہا ہے بہت ظلم ہو رہا ہے 3 دفعہ کے وزیر اعظم. یہ بیٹا باپ سے کنسلٹ تو کر جی, آپ تو دھکا دینے میں شامل تھے اس بیچارے. میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہوئے یہ عرض کر دوں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ جو ایام عسیری گزار رہے ہیں محترم میاں نواز شریف صاحب, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس ملک کے 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے. کورٹس نے ان کو جو کنوکٹ کیا ہے اس کی بنیادیں کچھ اور ہیں. تو محترم بلاول صاحب کو ان بنیادوں کو, قانونی بنیادوں کو سمجھ کے ان کو ایٹ لیسٹ کاز آف امپریزنمنٹ پتہ ہونی چاہیے. وہ کاز آف امپریزنمنٹ جو ہے وہ فائنینشیل کرپشن ہے. اٹ از ناٹ بینگ تھرائس دا پرائم منسٹر آف دس کنٹری. دیٹ از اے پریولیج, دیٹ از ناٹ دا کرائم. کرائم از آل ٹوگیدر ڈفرنٹ. وہ پوسٹ کنوکشن پریولیج کلیم کرنا چاہتے ہیں نا. دیکھیں سزا کے بعد بھی پریولیج دی جائے. وہ تو میں عرض پھر کر دوں کہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند رے. اب وہ جس طرح کی ارینجمنٹ چاہ رہے ہیں وہ ڈیویشن ہے, وہ ڈیویشن ہے فرام دا نارم. کیسے آپ ایک کنوکٹ کو جیل سے نکال کے لیگلی اور ابراڈ بھیجیں ان کی چوائس کا جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے علاج میں, اس کی میڈیکل گراؤنڈز نہیں ہے, ان کی پرسنل ومز اینڈ وشز کی بنیاد پہ یہ بات ہے. قانونی طور پہ یہ کیسے پاسبل ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ اس میں کیسے قانون رستہ ان کو دے گا. اگر ایون پرائم منسٹر عمران خان وہ کوئی مغلیہ بادشاہ تو نہیں ہے, وہ از اے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر آف دس کنٹری, وچ از ہز انٹائر ڈیسیژنز آر باؤنڈ ٹو بی ریگولیٹڈ بائی دا کانسٹیٹیوشنل رولز اینڈ ریگولیشنز.
इमरान खान साहब अगर चाहेंगे भी तो वो कैसे करेंगे, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। उनको असल में इन दोनों पार्टियों को आदत है ना कि कानून और आइन को एक तरफ रखते हुए फैसले करने की। अब ये समझ लें कि आज की हुकूमत भी उसी तरह से फैसले एनआरओ कर दे हमारे साथ। इट्स अ न्यू इमर्जिंग पाकिस्तान, इसमें पॉसिबल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर कन्विक्शन कैसे खत्म कर सकता है वैसे? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि वो जो न्यू पॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं इस मुल्क की, उसको रिकंसाइल नहीं कर पा रहे। जब इसकी रियलिटी चेक आएगी, रिकंसाइल करेंगे, इनको खुद समझ आ जाएगी कि ये नहीं है पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। और वहाँ से इसी एम्बिट के अंदर जो कानून का है उसके अंदर रहते हुए यस इलाज, अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फरमाए, हम उनके दुआगो हैं को खुदा न खास्ता हमारी ज़ाती मुखासमत तो नहीं उनके साथ। जहाँ जहाँ इवन एज अ प्रिजनर, लॉफुल प्रिजनर, जो राइट्स प्रिजनर के भी राइट्स गॉट ऑल द राइट्स टू हैव एक्सेस टू मेडिकल कंडीशंस। और वो हाई कोर्ट ने अपने फैसले में बता दिया कि मेडिकल अटेंशन, राइट्स एक्सरसाइज कर ली। मेडिकल अटेंशन है वो अल्लाह के फजल से इस मुल्क में अवेलेबल है, और ज़ाहिर है वो साहिब इस्तेतात लोग हैं। अगर वो ये समझते हैं कि उसको सप्लीमेंट किया जा सकता है, सपोर्ट किया जा सकता है बाय फ्यू मेडिकल एक्सपर्ट्स आउटसाइड द कंट्री, वो उनको उनकी जो सर्विसेज है उनको भी हायर कर सकते हैं। उसकी फैसिलिटेशन यकीनन हुकूमत देगी और देनी चाहिए, उसमें कोई ऐसी कबात वीज़ा दे देगी अपने खर्च पे अपने कंसल्टेंट्स को। हाँ, ऐसी इसमें कोई कबात नहीं है। उसको एड्रेस होना चाहिए जो एक्चुअली मेडिकल सिचुएशन है। लेकिन अगर उसको हम लिंक कर देंगे पॉलिटिक्स के साथ, ये बदकिस्मती होगी, ये नहीं करना चाहिए। शाहिद साहब, यानी बिलावल जरदारी साहब को उस वक्त याद नहीं आया जब वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे और इनके वालिद मोहतरम, ये उस वक्त की बात है जब आपको याद होगा मॉल रोड पर जब कादरी साहब ने धरना दिया था, उस धरने में जरदारी साहब पीपल्स पार्टी का वफ्द शरीक हुआ था। उस धरने में जब पीपल्स पार्टी का वफ्द गया तो वहाँ जरदारी साहब ने ये चोर, डाकू, दरिंदे के अल्फाज नवाज शरीफ साहब के लिए इस्तेमाल किए थे। और कमर जमान कायरा साहब जरदारी साहब के साथ भी खड़े थे और कमर जमान कायरा साहब कल बिलावल साहब के साथ भी खड़े थे। सही, लेकिन मेरे ख्याल में बात वो ये कि रियलिटी चेक लगाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान अब बदला हुआ पाकिस्तान है। इसके अंदर मेरे ख्याल में कि इससे पहले नैब को हमने इतना एक्टिव नहीं देखा। पिछले जो 10 साल अदवार था जिसके अंदर पीपल्स पार्टी की 5 साल हुकूमत, उसके बाद नून लीग की रही, हमने देखा है कि हुदैबिया पेपर मिल्स के अंदर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला आता है उसके ख़िलाफ़ नैब सुप्रीम कोर्ट में अपील में नहीं जाता और मियाँ बरादरान बरी हो जाते हैं। इसी तरह जो जरदारी साहब के ख़िलाफ़ केसेस थे नून लीग के अंदर अब दौर में हमने देखा है कि उन केसेस को परसू नहीं किया गया नैब की तरफ से, और वो उस मामले में वन साइडेडली एक तरह से जरदारी साहब भी बाइज्जत बरी हुए हैं एहतसाब अदालतों से। लेकिन पहली बार मेरे ख्याल में ऐसा है कि रियलिटी के अंदर एक ट्रू एक तरह से हम कह सकते हैं कि असल हकीकी एक एहतसाब हो रहा है। और बात यह है कि अगर मौजूदा हुकूमत की हम बात करें तो उनका आर्गूमेंट बड़ा वज़न है कि ये वो केसेस हैं अमीर के जो उनके दौर से पहले कहीं बने थे। फिर ये है कि जो चेयरमैन नैब से लेकर जो कहते हैं ना फवाद चौधरी के चपरासी तक, कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है कि जो मौजूदा हुकूमत ने किसी को अपॉइंट किया हो। तो मेरे ख्याल में अगर आज के दिन इन मामलात को लेकर पॉलिटिक्स की जाती है और कहा यह जाता है कि शायद उनको विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये बात भी दुरुस्त नहीं है। फिर ये जो बात की जा रही है कि थ्री टाइम प्राइम मिनिस्टर और वो जेल में आज पड़ा हुआ है और सज़ा भुगत रहा है, भाई बात तो यही है ना कि उनके ख़िलाफ़ एक केस चला, उस केस के अंदर जो खुद उनके अपने क्लेम्स थे फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल एक एक पाई का हिसाब मौजूद है, जब मांगा जाएगा तो देंगे। सुप्रीम कोर्ट से लेके नैब, उसके बाद हाई कोर्ट, कहाँ कहाँ उनसे नहीं मांगा गया कि आप बताएं कि ये असासे आपने कैसे बनाए, बट अपने डिफेंस के अंदर वो कुछ नहीं पेश कर सके और जो दस्तावेजात उन्होंने दिए हैं बाद में वो भी फेक साबित हुई हैं। तो मेरा ख्याल में और कौमी असेंबली में किया हुआ अपना खिताब भी वापस ले लिया। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई डिफेंस बनता नहीं है। और इस बुनियाद पे अगर आप गवर्नमेंट को विक्टिमाइज कर रहे हैं, फिर बात हुई है कि मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, एक कानून के ज़ाब्ते के तहत उसने आगे चलना है। अगर आप उसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि कल को अगर वो जेल में खुदा ना खास्ता उनका इंतकाल हो जाता है तो उसको मर्डर तस्वर किया जाएगा, कैसे तस्वर किया जाएगा जब हुकूमत ये चाह रही है कि आप चाहें तो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर, प्राइवेट के अंदर, या अगर आप चाहें तो अपने मौलजीन को यहाँ भी बुला सकते हैं। तो मेरे ख्याल में से ज़्यादा बेहतर तो कोई ऑप्शन आपके पास हो नहीं सकते कि आपके पास तमाम ऑप्शन मौजूद हैं, जो चाहें आप ले लें, उसके बावजूद आप चाह रहे हैं कि नहीं हमने विक्टिम कार्ड खेलना है। ब्रिगेडियर साहब, भुट्टो साहब को जो सजा मौत हुई थी वो 109 के तहत हुई थी, यानी उन्होंने एआनत कत्ल किया या उस कत्ल में